تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہیں، ان کے جو فرامین ہیں، ان کے جو سنہری اقوال ہیں، ان میں بڑے بڑے عمدہ راز پوشیدہ ہیں کہ ایک ایک فرمان ان اللہ کے بندوں کا اپنے اندر ایک مفہوم کا، معانی کا سمندر رکھتا ہے۔ اگر اللہ کے ان محبوب بندوں کے جو فرامین ہیں کسی کو سمجھ آ جائیں تو آج میں آپ کے سامنے خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ایک فرمان ہے وہ بیان کرنے لگا ہوں، پھر اس کی تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ جس کو شہرت ملی ہو اس کی شہرت سے کبھی دھوکہ نہ کھاؤ۔ آپ کا یہ فرمان ہے کہ وہ بندہ جس کو چرچا ملا ہو، جس کو شہرت ملی ہو، جو بہت زیادہ مشہور ہو گیا ہو، اس کی شہرت سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بندہ جس کو چرچا ملا ہے اس کی شہرت تمہیں متاثر نہ کر سکے کہ وہ بڑا مشہور ہو گیا ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، کوئی برا کام کرتا ہے، کوئی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، کوئی برائی کرتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے، تو چرچا شہرت اس کو بھی ملتی ہے۔ اور کوئی دوسری طرف اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے، کسی اچھائی کا ارتکاب کرتا ہے، تو شہرت تو اس کو بھی ملتی ہے۔ تو فرمایا اس کی جو شہرت ہے اس کو دیکھ کر تم دھوکہ نہ کھانا، اس لیے کہ شہرت مل جانا یہ حقیقی ہونے کی علامت نہیں ہے۔ جس نے اچھائی کی شہرت اس کو بھی ملی، جس نے برائی کی شہرت اس کو بھی ملی۔ تو کسی کا چرچا دیکھ کر ہم کسی کو بھی دیکھیں کہ بڑا مشہور ہے تو اس کی شہرت سے دھوکہ نہ کھائیں۔ یعنی اگر کوئی بھی بات کرے تو آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے نہ چل پڑا کرو کہ وہ بڑا مشہور ہے، دنیا اس کو مانتی ہے، دنیا اس کے پیچھے چلتی ہے۔ نہیں، اس کی شہرت کو دیکھ کر دھوکے میں نہ آ جانا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سنہری اور زرین اقوال کا یہ تھوڑا سا مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو یہ سلسلہ آنے والی آگے جو ویڈیوز ہیں ان میں انشاءاللہ العزیز اس سلسلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے جو فرامین ہیں، جو گولڈن ورڈز ہیں، وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اگر آپ لوگ میرے اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی جو نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ اس کو سن سکیں کہ ان کے اللہ کے بندوں کے جو فرامین ہیں ان میں کتنی حکمتیں ہیں۔ ایک ایک فرمان اپنے اندر کس طرح معانی کا ایک دریا اور سمندر رکھتا ہے، اپنے مفہوم میں وہ کتنی وسعت رکھتا ہے۔